بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت میں یہ 3 نشانیاں ہوں تو ان سے فوراً نکاح کر لو۔ اگر آپ کی بیوی میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو ان کی بہت قدر کرو۔ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون ہے اور ہر مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نکاح میں آنے والی عورت نیک اور بابرکت بیوی ثابت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ ہماری نکاح میں آنے والی عورت ہمارے لیے بابرکت ہے یا بے برکت ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کی بابرکت عورت کی 3 نشانیاں بتانے جا رہے ہیں، یعنی جس عورت میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں وہ عورت اپنے شوہر کے لیے بابرکت اور نیک بیوی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی سنائیں گے جس میں انہوں نے ایک شخص کو ایک نیک عورت کی پہچان بتائی۔ ناظرین، صالح بیوی کی صفات میں قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ النساء میں ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مرد کی قومیت، حاکمیت و بالادستی بیان فرمائی، جس سے از خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھر کا نظام امن و سکون کے ساتھ تب ہی چل سکتا ہے جب اس گھر میں آنے والی عورت یعنی بیوی خاوند کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی، پوشیدہ باتوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ سبب اس کے اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اس میں نیک عورت کی فرما برداری، پوشیدہ معاملات کی حفاظت اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر اور اپنی عصبت کی حفاظت جیسی صفات کو مرد کی قومیت کا نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرد کی فطری و بالادستی کو تسلیم نہیں کرے گی وہ نیک اور فرما برداری کے تقاضے میں پوری نہیں اترے گی، جبکہ ان تقاضوں کی ادائیگی پر ہی گھر میں امن و سکون کا انحصار ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن عورتوں میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوں وہ بہت ہی بابرکت ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی بابرکت ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی طرح رشتہ بھیجنے یا منظور ہونے میں آسانی ہو، یعنی اگر آپ کسی کے یہاں اپنا رشتہ بھجواتے ہیں اور رشتے میں بے پناہ رکاوٹیں ہوں تو ایسی عورت آپ کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی عورت سے شادی کے بعد آپ گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بابرکت عورت کی دوسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا مہر آسان ہو وہ بھی آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے میں حق مہر میں جائیداد، بنگلے، گاڑیاں لکھوائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی کر بھی لو گے تو وہ تمہارے لیے بے برکتی لے کر آتی ہے، یعنی جس عورت کے حق مہر میں طرح طرح کی پیچیدگیاں، مشکلات ہوں تو وہ آپ کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بابرکت عورت کی جو تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو اس بات کا بھی اس طرح اشارہ ہے کہ آپ کی بیوی ایک بابرکت عورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی سے یہ سوال کیا کہ یا علی، ہم اپنی یا کسی کی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی نے یہ 3 عیب تو نہیں، نہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ اس شخص نے سوال کیا یا علی وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت، شہرت، مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جو عورت اپنے وقت کی قدر ہی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، اور اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کیسے بسائے گی اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ برباد کرے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے سے سامنے والے مرد اور عورت کو حقیر کی نظر سے سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، اس کو ذلیل کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے افضل
اور اللہ انسان کو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا ہے، کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی بھی کبھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ اس طرح ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، ایک نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے، اگر اس کا شوہر اس پر غصہ ہو یا ناراض ہو تو اسے پیار سے کہے کہ میں تمہارا ساتھ آخری دم تک دوں گی، اور ایسی عورت اپنے گھر کی لڑائی کسی غیر کے سامنے نہیں کرتی، اور اپنی اولاد کی پرورش ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ تو یاد رکھنا، جس عورت میں یہ نشانی ہوگی تو سمجھ لینا روح زمین پر اس عورت سے نیک کوئی اور عورت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنی خلقت کے سامنے سرخرو کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ عورت جنت کی حقدار ہے، کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں ہر دکھ پر صبر کر کے مجھے راضی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش نظر سے دیکھے، جب خاوند اس کو کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے، اور عورت اپنے نفس اور خاوند کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔ اس حدیث میں فرما برداری کے علاوہ چند اور صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا رویہ اور اس کی حیت ایسی ہو کہ خاوند اس کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عورت مسکراہٹ کے ساتھ خاوند کا استقبال کرے، منہ بنایا ہوا نہ ہو، اور ناراضگی کا اظہار چہرے پر نہ ہو، غصے میں بھری ہوئی نہ ہو۔ ایک صفت یہ معلوم ہوئی کہ اپنی عصمت و ابرو کا پورا تحفظ کرے، اور کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے خاوند کا کوئی شکایت پیدا ہو، اس کی مردانہ غیرت و حمیت کے خلاف ہو۔ اس لیے اس حدیث میں عورت کو یہ تاکید بھی کی گئی کہ وہ گھر میں ایسے کسی شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جس کو خاوند ناپسند کرتا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں محبت و نصیحت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔